شیطان شیاطین، کے حملے زیادہ ہوتا ہاں ہے۔ شیاطین بھی پھیل جاتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جب اندھیرا چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر لو اور کھڑکی دروازے بسم اللہ کہہ کے بند کر دو۔ بسم اللہ کیے ہوئے پڑھے سے پڑھ کر دروازے بند اور کھڑکیاں بند کرنے والی دروازوں اور کھڑکیوں کو شیاطین نہیں کھول سکتے۔ یہ حدیث آپ نے اس سے پہلے سنی تھی؟ نو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جب بھی اندھیرا ہونے لگتا ہے نا، جیسے عصر اور مغرب کے درمیان، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس ٹائم پہ بچوں کو اندر کر لینا چاہیے، اور جب اندھیرا پورا پھیل جائے یعنی کہ آسمان پورا کالا ہو جائے پھر بھلے بچے باہر چلے جائیں، لیکن اس ٹائم پر دروازے بھی بند کر لیے جائیں، کھڑکیاں بند کر لی جائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ اسی ٹائم اگر آپ کے دروازے کھلے رہ جائیں تو بہت مچھر گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ کی امی ڈانٹتی ہوں گی دروازہ کھلا چھوڑ دیا یس۔ کے ٹائم اور مچھر آ گئے، تو اسی لیے دروازے کھڑکیاں بسم اللہ کہہ کے بند کرنی چاہیے۔ ہم بند تو کر دیتے ہیں لیکن ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے نا، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں دروازے کھڑکی بند کرتے ہوئے بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اب بسم آج سے اللہ۔ انشاءاللہ آپ اور میں ہم سب اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہم جب دروازہ بند کریں تو ہم بسم اللہ کہہ کے بند کریں تاکہ وہ دروازے پھر وہ ہمیشہ شیاطین نہ بند کھول کرتی سکیں۔ بند کرتی ہوں۔ بہت اچھا کرتی ہیں، بارک اللہ فیک عائشہ۔ تو ہم اب بسم اللہ کہہ کے کھڑکی دروازے بند کریں گے تاکہ، جی صحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس یہاں پہ میری دوستیں آتی ہیں نا مجھے بلانے کے لیے کہ ہم لوگ بیڈمنٹن کھیلنے جاتے ہیں، مطلب ویک میں ایک دفعہ۔ تو ہوں پھر مطلب وہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں، اب یہاں پہ مغرب ہوئی ہوئی ہے نا، تو وہ ہوں اسی ٹائم پہ مما بھی لائک ابھی نہیں جانا، پہلے مغرب پوری ہونے تو پھر چلے جانا۔ صحیح کہتی ہیں نا، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ تو بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ تو شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس وہ ٹائم پہ مغرب اگر سے آ جاتی ہیں۔ تو مغرب کی نماز پڑھ لیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ نماز اور سنت پڑھیں نا، وضو کریں پراپر اچھا سا، پھر آپ نماز دو پوری نماز پڑھیں، کتنی 5 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ جی تو یہ جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غاسق پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جادو۔ جی، جادو کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایشال، جادو کون لوگ کرتے ہیں؟ جادو کون لوگ کرتے ہیں؟ جادو بولو۔ جو دوسروں پہ کرتے ہیں، جیسے جو دوسروں کو ڈس لائک کرتے ہو ہاں ان ڈس پہ لائک کرتے کرنا یعنی حسد کرنے والے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہیں جی۔ جادو کروایا کیسے جاتا ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ جادو کس کے ذریعے کرایا جاتا ہے؟ کچھ بھی بولو، غلط بولو صحیح بولو، لیکن بولا کرو آپ لوگ۔ آپ لوگوں کو کوئی جج نہیں کر رہا ہے یہاں پہ، آپ لوگ بولا کرو بس میرے سامنے، آپ فیل فری ہو کے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بولا کریں۔ کچھ پڑھتے ہیں وہ لوگ ہوں اس کے اوپر۔ ہاں کچھ پڑھ کے جادو کرتے ہیں، اور کس ذریعے سے اور کیسے جادو ہوتا ہے؟ کچھ ذہن میں آتا ہے کہ جادو کے بارے میں سوچ کر آپ کے ذہن میں کیا کیا آتا ہے؟ جو جو آتا ہے وہ بولو۔ ہاں بولو بولو مفرا نوٹس بولو۔ کے اوپر سنتے ہیں کیا پڑھ کہا؟ کے، کیا بولا آپ نے اشال؟ جس دوبارہ کو بولو سب۔ نوٹس کے اوپر پڑھ کے سنتے نوٹس کے ہیں۔ اوپر، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اور مفرا، کسی نے ہینڈ ریس کیا تھا ابھی؟ یس ٹیچر میں نے ہاں بولو۔ مطلب ٹیچر وہ کسی کی بھی کوئی بھی چیز لے کے اس پہ کچھ پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ ہاں پہنی ہوئی چیز نا، کوئی چیز استعمال کی بھی ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا تھا، وہ استعمال کرنے والی جو کنگھی ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ بال تھے یا بال رہ گئے تھے اس طرح، تو اس سے جادو کیا گیا تھا۔ تو پہنی ہوئی قمیضوں کے ساتھ ہوتا ہے جادو، آپ کی قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اس پر آپ کا پسینہ لگا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح خوشبو ہوتی ہے آپ کی، ان پر جادو ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جادو کروایا کس سے جاتا ہے؟ جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اشرف المخلوقات، یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات، یہ بات پتہ ہے سب کو؟ جی اشرف یس۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام مخلوق سے اوپر بنایا ہے، یعنی ہمارا درجہ یا ہمارا مقام تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ یعنی اور کون سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ایک تو فرشتے ہیں اور دوسرے ہیں جنات، صحیح ہے؟ باقی تو جانور ہے نا، وہ تو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہے نا، لیکن سوچنے اور سمجھنے والی مخلوقات میں 3 ہی ہیں: انسان، فرشتے اور جنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم
جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ یس. تو سورہ بقرہ میں اس کا نا ذکر آتا ہے. تو فرشتے وہاں موجود تھے اور وہاں پر ایک جن بھی موجود تھا. ایک جن بھی موجود تھا جو کہ جنوں کا باپ تھا. جیسے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی فرشتوں جنات کا باپ جو تھا وہ تھا جن، جس کا نام تھا عزازیل. کیا نام تھا اس کا؟ عزازیل. عزازیل. یہ تھا سارے جنوں کا باپ، یعنی ابو الجن. ٹھیک ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں ابو الآدم، یعنی تمام آدموں کے ابو. تو یہ سب کا جنوں کا باپ تھا. تو یہ وہاں موجود تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت عبادت کرنے والا شخص تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا جن تھا. تو اسی لیے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جنوں فرشتوں کی غذا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ ذکر. اللہ کا ذکر جہاں جہاں ہوتا ہے نا فرشتے وہاں آ جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی غذا ذکر ہے اللہ کا. ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو کوئی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ آس پاس فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی غذا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب کوئی شخص زیادہ ذکر کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کیونکہ وہ انہیں فرشتے پسند کرتے ہیں ایسے شخص کو جو کہ زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ابو الجن جو تھا یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. اس کی دوستی ہو گئی فرشتوں کے ساتھ زیادہ. اور کیونکہ فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے. نور سے. اور جنات کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ سے. آگ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں تقریباً ایک جیسی ہی چیزوں سے بنے ہوئے. اور روشنی سمجھ لو. آگ بھی پراپر آگ سے نہیں بنے ہوئے. یہ آگ کی جو ہیٹ ہوتی ہے نا، جیسے آگ جب آپ کہیں جلاتے ہیں یا اگر چولہا جل رہا ہو یا کینڈل جل رہی ہو یا کچھ بھی، تو اس کی ہیٹ آپ کو تھوڑی دور سے ہی فیل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا؟ جی. تو وہ جو اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے نا جہاں تک وہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ ایک لیول، اس کے درمیان میں آگ نہیں ہوتی لیکن وہ ہیٹ ہوتی ہے. اس ہیٹ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے. اس کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں نار السموم. ٹھیک ہے، نار السموم. تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نہیں، ڈائریکٹ آگ سے نہیں بنایا. اسی لیے تو یہ جہنم میں جلیں گے بھی، ورنہ تو اگر یہ آگ سے ہی بنے ہوتے تو جہنم میں جلتے کیسے؟ جہنم میں جنات بھی ڈالے جائیں گے نا جو برے جنات ہوں گے. تو اسی لیے یہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتے اور جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کی آنکھ کی فریکوینسی ایسی نہیں ہے کہ وہ جنات کو اور فرشتوں کو دیکھ سکے، کیونکہ ہمیں وہ ہیٹ نظر آتی ہے. آنکھ کی وہ ہیٹ نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، لیکن نظر تو نہیں آتی ہے نا. اسی لیے ہمیں جنات نظر نہیں آتے. اسی طرح ہمیں نور بھی نظر نہیں آتا، وہ نوری مخلوق ہے اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتا. تو فرشتے اور جنات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان سب کو کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس جن کو بھی کہا کہ تم سجدہ کرو. وہاں وہ جن موجود تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے جنات کو حکم ہوا ہے. یعنی اگر ایک ابو الجن اس کو سجدہ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے سارے ہی جنات اس کے انڈر آتے ہیں. تو اس نے نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیا کہا پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اس نے کیا کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. نہیں. اس وقت تو سجدہ اللہ کے علاوہ، مطلب وہ سجدہ بیسیکلی زیادہ کہ میں عزت اس سے والا. بھی بہتر. ہاں کہ میں آپ سے بنا اور میں اس مٹی کے بنے ہوئے پتھر سے آگے سجدہ نہیں کروں گا. سیدھا کرو. ہاں بالکل شاباش. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں. یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ سجدہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو گاڈ مان لینا تھا. سجدے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے سے سپیریئر مانو. صحیح ہے، اپنے آپ کو اس کے انفیریئر رکھو. اسی لیے آپ دیکھو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے رکھ دیے ہیں کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں انسان کی. اسی طرح فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اسی لیے فرشتے ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن فرشتے ہمارے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے بارش برس رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، تو یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے نا یہ سارے کام کرنا. یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو
یہ چیز ہوئی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا, جنات میں جنات کے اندر ہمارے لیے کیا پیدا ہو گیا, حسد پیدا ہو گیا. اور یہ حسد اس ابو الجن کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوا, اور اس نے کہا کہ اس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں دی, کیونکہ میں تو لیکن اتنی عبادت کرتا تھا, مجھے ملنی چاہیے تھی, اور اب مجھے نہیں ملی تو اب میں اس سے بھی چھین لوں گا. یہ ہے حسد. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان سے شیطان سے نہیں کہا تھا. شیطان ہی تو ہے. اس کا اصلی نام عزازیل تھا, اس کو پھر شیطان کہہ دیا گیا. شیطان کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور. اللہ نے اس کا نام شیطان رکھ دیا, یعنی یہ رحمت سے دور ہے, اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا ہے. اب یہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے یہ. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر مہلت مانگی کہ اللہ جب تک سارے لوگ قیامت کے دن اٹھے نہیں, مجھے مہلت دے دے, یعنی مجھے موت نہیں دینا. تو یہ اس وقت سے زندہ ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ زندہ ہے, اور اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے, یہ مرا نہیں ہے, اور یہ مستقل اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے, سارے انسانوں کو بہکاتا ہے. اور اس کا مشن کیا ہے کہ یہ سب لوگوں کو لڑوائے گا آپس میں, ان کو اللہ تعالیٰ سے وہ کرے گا, ناشکرہ بنائے گا. اور یہ مطلب اس کا موٹیو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یہ ثابت کرے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا, کہ آپ نے انسان کو جو ہے وہ سب سے سپیریئر بنایا, یہ سپیریئر ہونے کے لائق ہی نہیں تھا. تو یہ اس کا موٹیو ہے, یعنی کہ یہ اس کا مقصد ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو انسانوں میں, اب وہ کیا کرتے ہیں, جنات سے مدد لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, جنات آپ کے فرینڈ ہیں؟ نہیں نا, جنات آپ کے فرینڈ نہیں ہیں. لیکن تو وہ آپ کی کام کیوں کریں گے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں بندے پہ جادو کراؤں اور مجھے اس کے لیے جو ہے کسی جن کی ضرورت ہے, تو جن اس کی بات کیوں مانے گا؟ جن کو کیا پڑی وہ انسان کی بات مانے؟ اب جن چاہے گا کہ ٹھیک ہے تم میرے لیے کچھ کرو, میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے ٹھیک ہے, تمہیں جو اصل میں اس کے ذہن میں یہ ہے کہ تمہیں جو سپیریورٹی ملی ہوئی ہے نا اللہ کی طرف سے, اس سے نیچے آ جاؤ. اب انسان کی سپیریورٹی کیوں ہے؟ دیکھو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان صاف ستھرا رہتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ صفائی. کہیں پہ بھی جاتا ہے, کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم, تو اگر کوئی گندگی دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعت میں اچھا نہیں لگتا. آپ کھانا کھا رہے ہو, کوئی گندگی کی بات کرے تو آپ کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا. ایسے ہی آپ گندی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے. اب گٹر کے پاس بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھائیں گے نا. تو اسی طرح یہ آپ کا وہ ہے, مطلب اللہ نے آپ کو فطرتاً جو ہے وہ صاف ستھرا بنایا, جانوروں سے الگ بنایا نا. تو یہ جانوروں سے بھی نیچے لے کے جانا چاہتا ہے. اب جانور کہیں گندگی کرتا ہے, آپ نے کبھی بلی یا کتا کچھ پالا ہے کبھی, یا دیکھا ہے کبھی اس کو؟ رہتے ہیں بلیاں بہت صاف ستھری رہتی ہیں. کسی نے پالی ہے؟ دیکھیے بلیوں کو پالا ہے کبھی؟ کسی نے پالی ہے بلی؟ جی مس میں نے. صحیح ہے, دعا نماز. آپ کبھی نوٹس کریں کہ بلی اتنی صاف ستھری ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی یا کوئی بھی چیز لگ جائے نا, اس کو تب تک چاٹتی رہتی ہے جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے. اور اگر کبھی وہ باہر سے گندی میلی اوپر آتی ہے تو چاٹ چاٹ کے اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا گورا کر لیتی ہے, بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہر جانور جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس جگہ پہ جہاں وہ گندگی کرتا ہے, یعنی اگر اس نے نمبر 1 نمبر 2 کیا ہے, تو وہ اسی جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا. آپ کبھی دیکھیں کہ بلی جو ہے وہ کس طرح کرتی ہے, وہ کسی کونے میں جائے گی, گڈھے میں گڈھا کھودے گی اور اس کے اندر کچھ کرے گی, اور پھر گڈھے کو بند بھی کرے گی. ایسے نہیں کہ اسے کھلا چھوڑ کے آ جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کے پھر کہیں اور جا کے کھائے گی پیے گی. اسی طرح انسان تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل ہم نے بات کی تھی قبرستان کے اندر جادو ہوتا ہے. تو یہ جو جادو کرنے والے عامل وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو جنات کو قابو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ 40 دن تک ایک قبر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں سے باہر نہیں نکلتے, اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں, اور کوئی منتر ونتر یا جو بھی جادو کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں, اور وہیں سوتے ہیں, وہیں رہتے ہیں. تو اب وہ نمبر 1 نمبر 2 بھی وہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں. آپ سوچو 40 دن تک وہ اسی گندگی میں پڑے رہتے ہیں, اپنی ہی گندگی میں. ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا نا. تو اور پھر جب اتنے گندے ہو چکے ہوتے ہیں تو تب جا کے انہیں جنوں کی دوستی ملتی ہے. یہ گندے جو جن ہوتے ہیں نا, شیاطین, آپ نے کبھی سنا ہے باتھ روم میں جن رہتے ہیں, شیاطین رہتے ہیں؟ جی
باتھ روم میں بہت زیادہ دیر نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ باتھ روم کے اندر جنات ہی رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، اور باتھ روم میں ہمیشہ باتھ روم کی دعا پڑھ کے جانا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ڈرنا شروع ہو جائیں کہ میں باتھ روم ہی نہیں جاؤں گی، ہے جو مفرا ہیں اور کون ہے زمل ہیں کہ میں باتھ روم نہیں جاؤں گی مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، آپ دعا پڑھ کے جائیں باتھ روم تو آپ جا سکتی ہیں آرام سے، دعا پڑھیں تو آپ کا اور ان کا پردہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی نا آپ کو، تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ جو ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو جنوں کی مائیت ملتی ہے، اور جن پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، یعنی کہ فرض کرو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں شخص کے کوئی بال لا کے دے دو، یا کوئی چیز لا کے دے دو، یا مجھے اس کی خبر لا کے دو، یا اس کو تکلیف پہنچواؤ کسی طرح۔ تو اکثر جن کے اوپر جادو ہوتا ہے انہیں کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو جنات نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ٹینشن ان کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، نہیں پتہ ہے؟ اچھا دیکھو، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کا ایک جن پیدا ہوتا ہے جس کو جو اس کا قرین کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قرین، قرین قرین، قاف سے قرین، ٹھیک ہے، قرین۔ یہ قرین آپ کا زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی مرتا ہے، آپ کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا، ہر بندے کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ تو آپ سوچو کہ گھر کے اندر جتنے انسان ہیں اتنے ہی جن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جو باتھ روموں میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی جن ہوتے ہیں جو آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کو بری باتوں پہ اکسا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نماز میں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کبھی کبھی ڈرانے خواب بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی قرین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب فلاں شخص جو ابھی قبر میں بیٹھ کے اس نے ایک لمبا چلا کاٹا تھا 40 دن کا، اور اس کو کوئی جن مل گیا، صحیح ہے، اور کوئی جن اس کا دوست بن گیا، اب یہ اس سے کام کروانا چاہتا ہے، تو وہ اس سے کہے گا کہ فلاں شخص جو ہے اس کا کچھ خبر لا کے دو مجھے اس کی، تو وہ جن کس سے کانٹیکٹ کرے گا؟ فلاں شخص کے قرین کے ساتھ، اس کے جن کے ساتھ، اور وہ آپس میں کانٹیکٹ کر کے پھر وہ اس کو اس کی خبریں لا کے دے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یا یہ کرتا ہے، یا اس کی یہ روٹین ہے، یا جو بھی ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے نا، اسے تو سارا پتہ ہے ہمارے بارے میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خراب اور غلیظ طریقہ ہے، انتہائی گندا، اور اس سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور انسان اپنے انسان ہونے سے بھی چلا جاتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو جادو کرنے والے لوگ اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے، بہت ہی گندے ہوتے ہیں، اور انتہائی پلید ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جنات کے ذریعے جادو کرتے ہیں، لیکن جن کے اوپر جادو ہو رہا ہے بیچارے ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے لیے حفاظتی اذکار ہمیشہ اپنے باندھ کے رکھیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہمیشہ پڑھیں۔ اسی طرح صرف اور صرف آپ کو انسانوں کی نظر نہیں لگتی ہے، جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جو آس پاس آپ کے جنات ہیں، ابھی آپ نے بال کھول کے آپ رات کو نکلے باہر اور آپ کے بڑے اچھے خوبصورت بال ہیں، تو جن بھی دیکھتے ہیں نا، اور جنات کو بھی ایسی چیزیں پسند آ جاتی ہیں، تو پھر ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو جن پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا، لبھی تو اماں منع کرتی ہیں خوشبو لگا کے باہر نہیں جاؤ، اسی طرح بال کھول کے باہر نہیں جاؤ، یا رات کے ٹائم باہر نہیں نکلو، تو اپنے بالوں کو کبھی بھی کھول کے باہر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بال جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ان کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھئے۔ آپ نے بولا کہ جن جادوگروں کو بولتے ہیں کہ یہ کام کرو، گندے کام، تاکہ تمہارا سپیریورٹی جو اسٹیٹس ہے وہ لائک گر جائے اور تم لوگ لائک انفیریئر ہو جاؤ، تو جن فیل کر سکے تب مطلب ان میں دونوں میں دوستی تو قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھار جنات جادوگروں کا بہت سارا کام اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان پہ ڈرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اچھا دیکھو، اگر آپ ایمان والے ہو نا تو آپ ہمیشہ ان سے اوپر ہی رہو گے، اگر آپ ایمان والے ہو۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی علم اور عقل ہی دی ہے، جس کی وجہ سے ان فرشتوں اور ان جنات سے اونچے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے انسان کے بلند ہونے کی۔ تو عقل کی وجہ سے انسان، اور علم کی وجہ سے انسان ان سے سپیریئر ہے، اور اسی وجہ سے یہ آپ سے دب کے بھی رہتے ہیں، کیونکہ انسان زیادہ چالاکی کرتا ہے، زیادہ چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں اس طرح سے، تو یہ تمام چیزیں اس وجہ سے۔ تو جنات آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جنات کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ ہوشیار ہیں، تو اس لیے وہ آپ سے کچھ کام فائدے لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ فائدے انسان ان سے لے رہے ہوتے ہیں۔
لیکن یہ دوستی بالکل بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ میرا کوئی جن دوست بن جائے اور پھر وہ میری جگہ اسکول جایا کرے اور وہ میرے کام کر دیا کرے. بچپن میں ہم سوچتے تھے نا کہ اس طرح سے کوئی ہو جائے، کوئی مل جائے جو ہماری جگہ اسکول چلا جائے، ہمارا ہوم ورک کر دیا کرے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. تو یہ دوستی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پسندیدہ نہیں رکھی ہے کہ یہ دونوں مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے لنک کر کے کوئی کام کیا کریں. یہ نہیں ہے. تو یہ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آپ سے نیچے ہی ہیں، آپ سے انفیریور ہے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن کبھی کبھی یہ آپ سے اوپر بھی چلے جی جاتے مس. ہیں. مطلب کوئی شخص اگر ان کے حد مطلب اگر کوئی شخص جیسے فرض کریں، اچھا جن لوگوں پہ جادو ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو اکثر پھر جو مطلب مطلب کہا جاتا ہے ان کو کہ آپ صاف ستھرے رہا کریں. آپ کبھی بھی گندے نہ ہوں، کہ آپ کے کپڑوں پہ کبھی بھی شاپ کی چیٹیں لگی ہیں، یا آپ کے کپڑے ویسے ہی گندے ہیں، یا آپ نہائے نہیں ہیں کافی دنوں سے، یا آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں کافی ٹائم کی. تو آپ ایسے نہ رہیں. اگر کوئی شخص ایسا رہتا ہے تو اس پہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو یا جنات کا حملہ ہو. اسی لیے مومن شخص جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وضو سے رہتا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کے حملے ذرا کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کم ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو پاک کوئی اور نہیں ہے نا. لیکن ان پہ بھی جادو ہوا نا، تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ اثر جو ہے وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ جی. جب آپ پاک صاف رہتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اور قرآن، نماز اور اذکار ان سب کی پابندی آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ فرشتے زیادہ رہتے ہیں، اور فرشتوں کی نفری آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور شیاطین پھر آپ سے دور رہتے ہیں. آپ کا قرین تو ساتھ رہتا ہی ہے، لیکن دوسرے اور شیاطین ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم جو ہے، اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے جنوں کے بارے میں آپ کو سب بتا دیا. اور کچھ رہ گیا ہے تو پوچھ لیں. کوئی اور ذہن میں آ رہی بات پوچھنے والی؟ جو آپ نے کل بتایا تھا کہ وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم، سورہ بقرہ میں آتا ہے. روبا میں بھی آتا ہے نا 14ویں پارے میں؟ ہاں آتا ہوگا بیٹا، یہ تو بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. بالکل آتا ہے. بس یہی بتانا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اور بتاؤ. مس، ہاں. میں نے نا موکل کون ہوتا ہے؟ میں نام سنا تھا یہ. یہ بیسیکلی یہی ہوتے ہیں قرین آپ کے، انہی کو موکل کہتے ہیں. یہ جنات ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو قبضے میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں موکل ہیں. یہ جن کے قبضے میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرے موکل ہیں. اوکے. اچھا جی، اب ہم سورت کی ترجمہ یاد کریں. اس سورت کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. اب کریں گے اس طرح سے کہ میں آپ سے یہ میں لفظ بولوں گی اور اس کا ترجمہ بولوں گی. آپ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر لو.